آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے دوسری شادی کر لی ہے، مگر اب دونوں بیویوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے بچے بھی در بدر ہو گئے، میں بھی پاگل سا ہو گیا ہوں۔ دیکھو، پاگل کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پاگل ہوں، یہ یاد رکھو۔ پاگل کبھی بھی نہیں کہے گا میں کیا ہو گیا ہوں، پاگل۔ یہ جو کہہ رہے ہیں میں پاگل ہو گیا ہوں یا پاگل سا ہو گیا ہوں، اس کا مطلب یہ ابھی پاگل نہیں ہوئے، ہو جائیں گے کچھ دنوں میں۔ جب ہوں گے تو پھر یہ نہیں مانیں گے کہ میں پاگل ہوں۔ اور انہوں نے پاگل کے ساتھ سا کا لفظ بڑھا دیا، پاگل سا، یعنی ایسا محسوس سا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو، پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ پاگل سے بھی ہو گئے ہیں، یعنی فل پاگل نہیں ہوئے، تھوڑے سے بھی ہو گئے ہیں، تو یہ بہت ڈینجرس ہے، کیونکہ پاگل میں تھوڑا نہیں ہوتا، جو تھوڑا پاگل ہے وہ بھی پورا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ پاگل ہو گئے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ دوسری شادی کریں تو یہ سوچ کے کیا کریں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسی کی تیسی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی بات؟ ایک دفعہ لاہور سے کسی کا فون آیا، انہوں نے میری کتاب پڑھی، اس وقت میں اکثر کال ریسیو کر لیا کرتا تھا، تو ان کا فون آیا، انہوں نے کہا میں نے آپ کی دوسری شادی پہ کتاب پڑھی ہے، او ہو بڑا متاثر ہوا، بڑی شاندار جاندار کتاب، اور میری تو اتنی اچھی تنخواہ ہے، اور میری بیوی نے تو اولاد بھی روکی ہوئی ہے 2 بچوں کے بعد، مجھے تو اولاد بھی چاہیے، اور یہ وہ، اور میں تو الگ گھر دے سکتا ہوں، اور میں انشاءاللہ کروں گا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست، جب کر لیں تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ تھوڑے دن کے بعد ان کا میسج آیا، یار یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو ان کو میں نے ایک بات بتائی جو میں ان کو بھی بتا رہا ہوں جو پاگل سے ہو گئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کیا ہو جائے گا؟ دیکھو، معاشرے میں جب ایک چیز کی ضرورت ہو تو پھر دیکھو، ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، بائی پاس کرنا ہے اس کا، اس کے بغیر ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ یہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ اب لیکن اس مریض کو شوگر بھی ہے، اس کا بی پی بھی ہائی رہتا ہے، تو ڈاکٹر کہیں گے یار شوگر کو کنٹرول کرو، بی پی کو کسی طرح کنٹرول کرو، لیکن بائی پاس سے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کریں گے کہ یار چونکہ شوگر کے مریض بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بائی پاس ہوا اور وہ ہوش میں ہی نہیں آیا، ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں، تو چونکہ فلانے کا بھی انتقال ہو گیا تھا، فلانے کا بھی، لہذا اس کو بھیج دو۔ ان کو پتا ہے یار بھیجا تو انتقال اس کا یقینی ہے۔ تو یاد رکھو، معاشرہ جو ابھی ہمارا بیمار ہے نا، ایک بیوی والے نظام کی وجہ سے زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں، بیٹی کی پیدائش ایک عذاب بن چکی ہے، کوئی خوش نہیں ہو رہا بیٹی کی پیدائش پر سوائے چند دیناروں کے، ایک عذاب بن چکی ہے۔ کیسے واقعات آ رہے ہیں نا، بچے خوش ہی نہیں ہوتے ہاسپٹل میں نے ایک دفعہ ہاسپٹل میں دیکھا بھائی لڑکا بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور ایک بڑی عمر کی خاتون اس کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ پتا چلا جی اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یار یہ پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں یہ جہالت، اس لیے کہ ایسا معاشرے میں بچی عذاب بن گئی ہے، کیونکہ عورتیں بہت ہو گئی ہیں، مرد کے پاس آپشن بہت بڑھ گئے ہیں۔ اب مرد کے نخرے شادی میں بہت ہیں، خوبصورت بھی ہو، ایجوکیٹڈ بھی ہو، قد بھی اتنا لمبا ہو، اگر لڑکا اردو اسپیکنگ ہے تو لڑکی بھی اردو ہی اسپیکتی ہو، لڑکا پنجابی ہے تو لڑکی بھی پنجاب سے تعلق رکھتی ہو، لڑکا پٹھان ہے تو لڑکی بھی پٹھان ہو، لڑکے کا قد اونچا ہے تو لڑکی کا قد بھی اونچا ہو لیکن 1 انچ کم ہو، بالکل برابر بھی نہ ہو، تاکہ پتہ چلے یہ شوہر ہے یہ بیوی ہے۔ تھوڑا سا قد اونچا ہو گیا رشتہ ریجیکٹ، تھوڑا سا قد چھوٹا ہو گیا ریجیکٹ۔ جو سمجھدار لڑکے ہیں نا، جو شادی کے قابل ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ لڑکی والوں کے لیے ایک عذاب جان بن گیا شادی کرنا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی زیادہ ہے، تو اسلام نے ڈیمانڈ زیادہ رکھی ہے عورت کی، 1 مرد 2 کرے گا 3، اور نیچر نے بھی ایسا ہی، مرد میں زیادہ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، عورت جو فطرت پر ہے وہ صرف 1 مرد چاہتی ہے، 1 شوہر ہونا چاہیے اس کا۔ مردوں کی خواہش، تبھی تو مردوں کے واقعات آتے ہیں، ادھر فلانی انٹی سے چکر، فلانی، عورتوں کے ایسے بہت کم کیسز ہوتے ہیں۔ مردوں کے ہر دوسرا آدمی ٹھرکی بنا ہوا ہے، سالیوں کو دیکھ رہا ہے، بشرطے کہ وہ خشک سالی کا شکار نہ ہو۔ اگر سالی خشک سالی کا شکار ہے پھر نہیں دیکھے گا، وہ زیادہ ہری بھری ہے، بیگم کو دیکھنا چھوڑ دے گا۔ یہ تو دن رات مردوں کی، کیونکہ فزیکلی ان میں شہوت کیا ہے، زیادہ ہے، تو یہ خود قدرت نے اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ زیادہ عورتوں کو سے نکاح کرے۔ اب نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، آپ سب نے ایک ایک رکھ لی، عورت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اب ہمارے پاس عورتوں کو اس عذاب سے بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مرد دوسری شادی پہ آمادہ ہوں۔
طلاق یافتہ سے کریں, کنواری سے کریں, بیوہ سے کریں, بھائی کرو, تاکہ کل تمہاری بیٹی کو بھی طلاق ہو سکتی ہے, کل وہ اس کی بھی عمر زیادہ ہوگی, کوئی رشتہ نہیں آئے گا اس کے لیے. یہ سب مسائل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. میں نے دیکھا بعض علماء نے اپنے مریدوں کو منع کیا دوسری شادی سے. کسی بیوہ سے کر رہے تھے, وہ نہیں سکون قلب خراب ہو جائے گا, سلوک کے منازل طے نہیں ہو سکیں گے, سوگنوں کے جھگڑے میں پڑ جاؤ گے, خانقاہ سے بھی شارٹ ہو جاؤ گے, اطمینان قلب بڑی نعمت ہے بھائی, عبادت میں دل لگاؤ, بس ایک بیوی مل گئی اس پہ صبر کرو. لیکن انہی بزرگ کی بیٹیاں جب جوان ہوئیں تو ان کے لیے رشتہ, بولو بھائی, نہیں, وہ پریشان پھر رہے ہیں اپنی, وہ سارا سکون یہاں نکل گیا. اور انہی بزرگ کی مریدنیاں جو ان سے بیعت ہیں, کثرت سے رشتوں کی تلاش میں ہیں, ان کے سکون قلب کا خیال, بولو بھائی, نہیں. اس مرید کا تو خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ دوسری کرے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ سے بیعت ہونے والی جو ہزاروں عورتیں ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے, وہ شادی کے بغیر کیسے سکون قلب کے ساتھ عبادت کریں گی بھائی؟ ان کو تو نفسیاتی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں, برائیوں میں بھی پڑ رہی ہیں, وہ ان کا کوئی خیال نہیں ہے. میرے پاس خواتین کے پہلے بہت فون آیا کرتے تھے, اب تو میں نے فون اٹھانا چھوڑ دیا. ان میں بہت ساری خواتین کہہ رہی ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہیں, ہم اپنے اس بزرگ سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ انکار کر رہے ہیں. ان بزرگ کے خلیفہ ہے, فلاں نیک آدمی ہے, ان سے ہم نے کہا دوسری کرا دو, بزرگ نے وہاں انکار کر دیا, خلیفہ نے انکار کر دیا. کہہ رہی ہے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا, کوئی بندہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن ان بزرگ کے پاس اپنی اس مرید کا کوئی حل, بولو بھائی, نہیں ہے.